اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور عنوان گفتگو ہے معنویت سے دوری کی علل و اسباب، اس کی وجوہات۔ مقدمتاً کچھ عرائض گزشتہ اور پہلی قسم میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اب دوسری قسم خدمت میں حاضر ہیں۔ معنویت سے دوری کی علل کیا ہے، اسباب کیا ہے؟ وہ اسباب کیا ہے جن کی وجہ سے جن وجوہات کی وجہ سے انسان معنویت سے دوری اختیار کرتا ہے یا معنویت سے دور ہو جاتے ہیں، معنویت کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں، یعنی احتیاط کرتے ہیں، معنویت کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جب قرآن کا اور روایات معصوم کا انسان مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس وجہ سے انسان معنویت کے قریب نہیں آتے، کن وجوہات کی بنا پر۔ سب سے پہلے نمبر پر ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے۔ خطرناک چیز ہے نفس پرستی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ خطرناک چیز ہے۔ نفس ہمیشہ ذات کے فکر میں ہے، اپنے فکر میں ہے، دنیا داری کی دعوت دیتی ہے۔ نفس دنیا داری کی دعوت دیتی ہے۔ نفس کی اطاعت اگر یہ انسان کرے تو وہ کبھی بھی انسان کو معنویت کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ امیر المؤمنین اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام سے متعدد روایات ہے اور قرآن کی متعدد آیات ہے۔ ہوا پرستی یا نفس پرستی کیا ہے؟ انسان کو معنویت سے دور کر دیتی ہے، اور جو نفس کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت نفس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے رسول گرامی اسلام سے ایک روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 69 میں پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احمق الحمقاء کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی احمق میں سے بھی کچھ بدتر احمق ہوتے ہیں۔ بدترین احمق کیا ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا، یعنی ہوا پرستی اور ہوائے نفس کی اتباع کرنے والے انسان بدترین احمق لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اتباع نفس کرتا ہے، ہوا پرستی ہے جن میں، وہ گویا اس میں عقل نہیں ہے۔ پس سب سے پہلی چیز جو انسان کو معنویت سے روکتی ہے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو معنویت سے دور کرتی ہے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو معنویت سے کیا ہے، معنویت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا پرستی ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی اس بارے میں ذکر ہوا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اب اس میں یہ بات واضح ہے کہ لا تتبع الہوی کہا ہے، یعنی نفس کی اتباع نہ کریں۔ یہ جو نفس کی اتباع کریں گے وہ کیا ہے؟ راہ مستقیم سے ہٹ جائیں گے، راہ مستقیم سے بھٹک جائیں گے، راہ مستقیم سے، راہ ہدایت سے راہ ضلالت کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں جو ہے اصرار بر گناہ ہے۔ گناہ پر اصرار، بار بار گناہ کی تکرار، گناہ کو بار بار انجام دینے سے انسان معنویت سے دور ہو جاتے ہیں، معنویت سے ہٹ جاتے ہیں، معنویت کی طرف جو ہے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اصرار بر گناہ۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو معنویت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ اصرار بر گناہ۔ بس میں اس کو ایک آیت ذکر کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، سورہ روم آیت نمبر 10۔ اور اسی طرح سورہ مطففین
آیت نمبر 10 اور 12 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔